رکھیں گے. وہ دنیا کا قانون ہے کہ جس سے آپ کی پی آر ہوتی ہے وہی آپ کو کہیں فائدہ دیتا ہے. دنیا میں آپ کوشش کرتے ہیں کسی سی او سے, کسی کمپنی سے, کسی مینیجر سے, کسی وزیر سے, کسی گورنمنٹ آفیسر سے آپ کیا کرتے ہیں؟ تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ کام آئے گا, کل کو کہیں نہ کہیں کام آئے گا. ہمارے پاکستان میں تو جس کی تعلقات ہوں وہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس دنیا میں تعلقات وہاں پہ ایسے نہیں ہوں گے کہ میں آپ کا رشتہ دار تھا, میں فلانا تھا. وہاں عمل کے ترازو پہ تولا جائے گا کہ کون کتنا بڑا شیعہ تھا. حدیث ہے, مولا کائنات شب کی تاریکی میں چل رہے ہیں, پیچھے سے آواز آئی, کہا کون؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں. جب امام گئے ان کے قریب, امام ان کو غور سے دیکھ رہے ہیں. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا ہے تم میرے شیعہ ہو, میں شیعہ کی نشانیاں تم میں ڈھونڈ رہا ہوں. خوب تو ہم اپنی دنیا کے اندر اپنے وہ اعمال کریں. عزیزان محترم, ہماری ان سے پی آر وہی ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل کرو. اور عمل کو اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر زندگی میں اساسی ذمہ داری پیدا کریں. تو مولانا صاحب کیا کریں, ہم اتنے مصروف ہیں, ہماری نوکریاں ہیں, ٹائم نہیں ملتا, ٹریفک اتنا زیادہ ہے, کئی گھنٹے تو ٹریفک میں لگ جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, فلانا ہے. وہ تو کیا کریں, وہ پیدا کیوں ہوتے بھائی؟ تو ہر جگہ مسائل ہیں. یہ تو کون سی دنیا میں کس جگہ مسائل نہیں ہیں؟ ہر جگہ مسائل ہیں. لیکن اسی مسائل کے اندر سے تو گیپ نکالنا ہے آپ نے اور ہم نے. اسی جگہ سے گیپ نکالنا ہے, اسی حدود میں سے جو ہمارے لیے معین ہے, اسی میں سے لامحدود ہونا ہے. حدیث ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین کے لیے کربلا جاتا ہے, چاہے وہ جتنے دن رہتا ہے, وہ دن اس کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. خوب مولانا صاحب یہ تو بات ہے, کیسی باتیں کر دی. ابھی فزکس کا بچہ بیٹھا ہوگا, وہ بولے گا مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فزکس تو کہتی ہے انسان جو ہے وہ ڈائمنشنز رکھتا ہے, یعنی مکان رکھتا ہے, باڈی رکھتا ہے, ماس رکھتا ہے, اس کو اسپیس چاہیے, یعنی اس کو جگہ چاہیے, اور جب جگہ چاہیے تو ٹائم کراس ہوتا ہے. اب یہ ممبر یہاں رکھا ہوا ہے, 10 سال سے رکھا ہوا ہے, لیکن آپ یہ نہیں بولیں گے کہ ممبر پرانا نہیں ہوا, نہیں, آپ بولیں گے 10 سال پرانا ہو گیا ہے. ممبر ہلا نہیں ہے, لیکن زمانہ گزر رہا ہے, ٹائم گزرتا ہے جب ماس اور اسپیس ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بدن مادی ہے, میں 5 دن رہا, 6 دن رہا, میری زندگی کاؤنٹ نہیں ہوئے. یہی تو معجزہ ہے حسین کا کہ وہ میرے جیسے مادی شخص کو لا مکان لا زماں کر دیتا ہے. عزیزان محترم, یعنی جو یہ کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا ہوگا. خوب امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں کہ جو کربلا میں جس نے شط الفرات پہ امام کی زیارت کی, گویا اس نے عرش میں خدا کی زیارت کی. عرفاء بیان نہیں کر پاتے اس بات کو کہ خدا کی زیارت کے معنی کیا ہے. ڈاکٹر رفیع جو بہت بڑے عالم ہیں, وہ اس حدیث کی تعویل میں یہی کہتے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ فرشتے اسے لمس کریں, اس کا دل فرشتوں کے لیے اترنے کی جگہ بن جائے, تو زیارت امام حسین کرے. آپ کے سامنے کتنے ملائکہ جو ہیں وہ ابھی تک آئے تھے اور ابھی تک گھوم رہے ہیں. خاک کربلا کی کیوں آپ چومتے ہیں, دروازے چومتے ہیں, خاک چومتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو 4-4.5 ہزار ملائکہ آئے تھے وہ ابھی تک اسی خاک کی حالت میں حرم کا طواف کر رہے ہیں. اسی لیے آیت اللہ عظمیٰ بہزت رضوان اللہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان کے بارے میں کہ وہ چھوٹے سے ہوا کرتے تھے, جب 7-8 سال ایسے, تو وہ کہیں اپنے گاؤں خمین کے رہنے والے تھے, تو کہیں گئے تو وہاں کہا تھا یہ جو پتھر ہیں, سنگریزے ہیں, یہ ہاتھ میں اٹھاؤ تو یہ کھنکتے ہیں. اس کھنکتے وقت اگر جو دعا مانگی جائے نا تو وہ قبول ہو جاتی ہے. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا. تو کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میں گیا,
تو جب میں نے وہ پتھر اٹھایا تو پتھر ہلا، تو میں نے جو اس وقت دعا مانگی زیارت امام حسین مانگی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ 14 سال کی عمر میں کربلا آ گئے اور کئی سال تک کربلا میں رہے، پھر نجف میں پڑھنے گئے. وہاں پر امام حسین نے ان کو 28 تحفے عطا کیے. آیت اللہ کوچانی اپنی کتاب سے آیت شرک میں لکھتے ہیں کہ میری جب آیت اللہ بہجت سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا تو کہا کہ مجھے امام نے 28 تحفے دیے، اور پھر کئی عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی، کئی سالوں کا. میں نے کہا وہ تحفے آپ کے پاس ہیں؟ کہا وہ تحفے ابھی تک میرے پاس ہیں. 2 تحفوں کا انہوں نے صرف ذکر کیا کہ وہ دنیا میں کسی کی بھی آواز سن سکتے تھے.